نحمد ونصلي على رسول الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منشور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں کہ حق تعالی شان رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی دعا جو قبول، رسول اللہ علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ پراگندہ مال اور جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کمائی اس کی حرام کی، پینا اس کا حرام کا، کھانا اس کا حرام کا، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ دعا تو قبول ہوگی اس وقت جب اس کا کھانا حلال کا ہوگا، جب اس کا پینا حلال کا ہوگا، جب اس کے بدن پہ کپڑا جو ہے وہ حلال پیسوں سے ہوگا، تو پھر اس کی دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ دنیا میں قبول فرما دے، اگر دنیا میں ابھی دعا کی ہے تو ابھی قبول ہو گئی، یا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر بعد میں قبول ہو جاتی ہیں، یا کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ سالوں بعد قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے قبول کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ذخیرے کے طور پر اس بندے کے ترازو میں اس کو رکھے گا۔ ایک بندہ اس وقت افسوس کرے گا کاش آج مجھے جو اتنی نیکیاں مل رہی ہیں ایک بھی میری دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی، ایک دعا بھی قبول نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو گئی جی تو نرینہ اولاد مانگ رہے ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، نرینہ اولاد ہو گئی نافرمان بن گئی جی، اولادیں دعا کر رہے ہیں جی اچھی اولاد اللہ دے دے۔ نبی علیہ السلام بدرہ اولاد سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ بدرہ اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے ہر وقت کا جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پریشان کن ہوتی ہے وہ اولاد۔ اگر وہ بار کوئی غلط مجلس پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے جی، اب والد اس پہ یاد ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو والد اس کا ایسا ہے جی، اب والد نے سمجھایا ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ والدین پہ سارا نزلہ نہیں کرتا، یاد رکھنا اگر والدین پہ سارا نزلہ گرتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کبھی بھی اللہ کا نافرمان نہ ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی تھی
لیکن نبی علیہ السلام کے کوشش کے باوجود بھی کنعان نے بات نہیں مانی. تو ہو سکتا ہے والدین گھر میں کوشش کر رہے ہوں، ہماری نظروں سے وہ چھپا ہوا ہے، اوجھل ہو، اور وہ گھر میں کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اولاد نہ مانتی ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، نیک اور صالح اولاد اللہ نصیب فرما دے. تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ سے ضرور کرنی. ایک جگہ آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اگر دعا نہیں کریں گے اللہ سے تو کس سے کریں گے؟ یاد رکھنا، دعا کس سے کریں گے؟ دعا اللہ سے ہی کی جاتی ہے، اور دعا کے کچھ یعنی طریقے ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے سنت طریقہ دعا کا کیا ہے وہ سیکھ لیں. سنت طریقہ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ اللہ کی پہلے تعریف بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی تعریف. اب ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ اللہ کی تعریف ہم بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نہیں تو یہ نہیں آتا ہے اتنا لمبا چوڑا، تو کم از کم اتنا کر دے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ بھی نہیں آتا تو پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو اللہ رب العزت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود پاک نہ ہو وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے. اب درود پڑھا جاتا ہے تو فوراً اوپر پہنچ جاتی ہے، اور اللہ اس درود کی خوشبوؤں کی وجہ سے اور رحمتوں کی وجہ سے اس بندے کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. تو ہم بھی اس پہ کوشش کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی نہیں مانتا. خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو سب کچھ آگے آ گیا، اور خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے، مال و دولت بہت کچھ مل گیا، عزت مل گئی، بنگلے کوٹھیاں اور کاریں ملے، بہت کچھ مل گیا، لیکن خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا. تو قارون کے پاس بھی تو دولت بہت تھی، قارون کے پاس بھی تو دولت بہت تھی. اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں اونٹوں پہ لد کے جا رہی تھیں، اونٹوں پہ لد کے. اب آج کل کے دور میں اگر جو ہے قارون ہوتا نا تو آج کل دیکھتے ہیں نا یہ ایک چپ کارٹ جو ہے نا، ایک چپ کے اندر جو سب کچھ آ جاتا ہے نا اس کو اپنے خزانے ہی بھول جاتے ہیں. آج کل تو ایک ایک بندے کے کروڑوں اربپتی لوگ ہیں، ایک ایک معمولی سا چپ ہے، بس ایک نمبر ہے، پاس ورڈ لگاؤ اور بس جو ہے سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے گا. اب اس کے خزانے جو ہے قرآن کہتا ہے اس کے اونٹوں پہ لد کے آ رہے ہوتے تھے اس کی چابیاں، اور وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں اپنے جو ہے اپنے علم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا. آج چیز مجھے اپنے علم کی وجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کے چچا دار بھائی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نہیں، یہ تجھے اپنے علم و ہنر سے نہیں ملا، یہ تجھے رب کے فضل و کرم سے ملا ہے. اس کے حساب سے اس کے لیے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں دو، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دو. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا. اب پھر اسی طریقے سے اللہ نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا. جو اس کے ساتھ والے لوگ تھے کہ قارون نے صحیح کہا ہے، جس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ٹھیک ہے جی، اب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے نہیں جی نہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، اللہ کی بات ہی سچی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہی سچی ہے. کچھ میں درمیانے قسم کے لوگ تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑے بڑے خزانوں والا ہے، بڑی بڑی مال و دولت والا ہے. اب للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھنا، لیکن وہ تھے ایماندار، وہ تھے ایماندار. اللہ نے تنبیہ کی کہ لوگوں اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے موسیٰ کو جو دولت عطا فرمائی ہے نا وہ تمہیں آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا. وہ آنکھ بند ہونے کے تو اب انہیں دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ علیہ السلام
کے اوپر جب اس نے الزام لگایا موسیٰ علیہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو ہے کسی پر الزام لگ جائے، اور بہتان لگایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے اور آگے سے آ رہا ہے، عورتوں کا الزام جو ہے دینی دیندار لوگوں پر لگتا ہی رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر قرآن کہتا ہے عورت کا الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت کی موسیٰ علیہ السلام عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، اس کے اس عورت کو تیار کیا پیسوں پہ کہ آپ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ جو ہے غلط تعلقات ہیں اس کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ آئی، میدان سج گیا، نے کہا میں آپ کو اللہ کا قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ سچ سچ کہیں، ورنہ تو اللہ سے میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ان سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے مجھے پیسے لیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دیکھو کیا ہے، اب تجھے کس نے جو ہے اس میں ابھارا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، کس نے ابھارا تھا؟ تیرے چچا زاد بھائی ہارون نے ابھارا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے حکم نازل کیا، اب اے موسیٰ اس وقت ہم نے سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے زمین کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، اب کچھ وقت کے لیے، اب جو مرضی ہے تیری کا۔ اب زمین کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ۔ اب اس کو پکڑا، پاؤں تک پکڑا، وہ آوازاری کرنے لگا، چچا داد بھائی ہے، داد پوتر ہے، چھوڑ دے وہاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے اوپر اتنا بڑا الزام سنگین قسم کا لگایا تھا نے، تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور کلیم اللہ ہوں۔ کہا کہ اے زمین اس کو اور نگل، جو گھٹنوں تک گیا، پھر اور اس کو وہ آوازاری کرتے رہے سارے، اب وہ آوازاری کرتا رہا، پھر اسے کہا اس کو اور نگل، تاکہ اوپر تک ناف تک آیا، سینے تک آیا، آوازاری کرتے، جب پورا کا پورا اس کو نگل گیا، اس وقت فرشتہ اللہ کا آیا۔ اب اللہ کا فرشتہ آیا کہ موسیٰ کیا ہوا؟ ہم تو دیکھ رہے تھے سارے، یا اللہ نکل لیا زمین نے نکل لیا۔ اچھا وہ تیرے سامنے عاجزی کرتا رہا نا، آوازاری کرتا رہا، تو بھی میری مخلوق، وہ بھی میری مخلوق، زمین بھی میری مخلوق، اس کے خزانے بھی میری مخلوق، وہ تمہارے ساتھ آوازاری کرتے رہے نا، اگر وہ میرے سامنے آوازاری کرتا تو اس کو چھوڑ دے، میں اس کو چھوڑ دے۔ یہاں توحید کا درس دیا، یہاں توحید کا درس دیا کہ دیکھو مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اور مدد چاہو تو کس سے چاہو؟ اللہ سے چاہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ راز و نیاز کی باتیں تھی اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا وہ نکل بالکل گیا، ہاں جی اللہ پاک نے تو دیکھا، سب کچھ بیل جاننے والے ہیں، اللہ کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا یہ، تب تو زمین والے کی اللہ پاک نے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر دی، جنات تابع کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دے رہے ہیں جی اب فلاں جگہ میرا تخت لے جاؤ۔ اب سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے جی، بمائے خش و قدم کے، اور پرندے اوپر سایہ کیے ہوئے جی، اب وہ اوپر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں، سلیمان علیہ السلام سلیمان بن داؤد بیٹھے ہوئے ہیں اب تخت پر، اور ایسا ہو رہا ہے کہ نیچے سے ایک بندہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، سلیمان بن داؤد کا تخت کتنا عجیب ہے، اللہ پاک نے اتنی طاقت ان کو دی ہے، حکم دیا نیچے اتارو، آیا نیچے۔ اب کہا کہ انہوں نے کیا کہا تھا جناب؟ میں نے یہ کہا تھا سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کریں۔ فرمایا سلیمان بن داؤد کا یہ تخت، خش و قدم، یہ گورنمنٹ اور یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا کہا ہوا سبحان اللہ یہ باقی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ ہاں، اور ساتھ میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں، ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ وہ درخت اگر عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے 100 سال تک بھی دوڑ لگاتا رہے، وہ گھوڑا ختم ہو جائے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر کی تلقین کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا، اب فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ذکر کیا لا الہ الا اللہ۔ رمضان میں اسی کا ذکر حدیث پاک میں آیا کہ کثرت سے کرو، استغفار بھی کثرت سے کرے، استغفار بھی۔ یہ کون سا عشرہ جا رہا ہے؟ درمیانی عشرہ ہے اور مغفرت والا عشرہ ہے، 5 دن اس کے باقی ہیں۔ اب 5 دن میں استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، حاجی محمود صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ مغفرت فرمائے، درجات فرمائے، جنت الفردوس میں نصیب فرمائے۔ بھائی ناصر صاحب کے برادر نسبتی وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات فرمائے، جنت الفردوس میں نصیب فرمائے۔ اللہ سب مومنین کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ تاریخ میں کلام پاک پڑھا گیا، سنا گیا، قبول منظور فرما۔ یا اللہ کرم خدائی کو معاف فرما، جتنے رمضان کے روزے رکھے گئے، تراویح پڑھی گئی، قبول منظور فرما۔ جتنے باقی ہے خیریت عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، سلوک نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کے اوپر ہم کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام مسلمان ملکوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔